قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے تکذیب کی اللہ سے ملنے کی، آخرت کا انکار کیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب آ جائیں ان پر قیامت اچانک۔ عمر اچھروی مشہور زمانہ مبتدی گزرا ہے، شفیع اکاڑوی کا استاذ تھا۔ مولانا غلام اللہ خان مرحوم نے عمر پر ان سے مناظرے کی، اور اس کی کتابیں ہیں مقیاس حنفیت اور مقیاس النور، اور فضائل حلوہ و فضائل پراٹھا و فضائل شہد و فضائل مکھن و فضائل شربت، صرف فضائل جہاد و ختم نبوت نہیں ہے، باقی ہر چیز۔ 37 کے قریب رسائل لکھے ہیں، جو لاہور کے بڑے ہوٹل میں جو کھانے پکتے ہیں ان کو بھی اتنا پتہ نہیں ہو۔ اس کی تقریب بھی یہاں تینٹی کے پاس تھی، اور تقریب میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع مخنونات، مفروشات، معدومات، شرق غرب تک، شمال سے جنوب تک، تخت الثری سے بل اعلیٰ تک، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سارے علوم غیبی عطا کی۔ تو ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، اہل حق طالب علم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا، بتائیے کہ قیامت کب ہوگی؟ شفیع اکاڑوی نے کہا بالکل، قرآن میں حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، قیامت آئے گی بغتے کے ساتھ۔ بغتے کا کیا سال ہے؟ لوگ بڑے خوش ہوئے، تالیاں بجائی، طالب علم غریب بیٹھ گیا، پتہ ہی نہیں چلا، دھوکہ، فراڈ۔ بغتے کے سال قیامت آئے گی۔ بغتے کا معنی تو ہے اچانک، وہ کوئی سال تھوڑا ہی جلیب سال ہے وہ، بس طالب علم سے جان چھوڑا دی۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہیں گے افسوس کیا کوتاہی کی ہم نے اس میں، نام اعمال میں، قیامت کے بارے میں۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کے بوجھ پیٹھوں پر۔ الا ساء ما یزرون، یاد رکھو کیا برا ہوگا جو یہ اٹھائیں گے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، نہیں ہے جینا دنیا کا مگر کھیل تماشا۔ وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، یقیناً گھر آخرت کا بہت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ افلا تعقلون، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، قد نعلم، ہم خوب جانتے ہیں۔ مضارع پر جب قد داخل ہو جائے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے، لیکن اگر صیغہ اللہ کی طرف مضاف ہو تو پھر تکثیر کا معنی ہوگا۔ زمخشری نے اساس البلاغہ میں لکھا ہے قد نعلم، ہم خوب جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک غمگین کرتی آپ کو وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں۔ باتوں سے تکلیف ہو جاتی ہے، جیسے اچھے کلام سے انسان خوش ہوتا ہے، تو تکلیف دہ گفتگو سے آدمی خفا ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بس بے شک یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ استاد محترم مولانا مفتی ولی احسن صاحب مرحوم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم طالب علمی کے زمانے سے قرآن مجید پڑھاتا ہو، بڑے ماہر ہو، قرآن مجید میں منکر حدیث کا واضح رد نہ ہے، منکر حدیث کا۔ میں نے یہ آیت پڑھی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، حضرت بہت زیادہ۔ وہ پیغمبر کو تو کہتے تھے نا آپ ساحر ہے، آپ کاذب ہے، آپ شاعر ہے، سب کچھ کہتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کو نہیں کہتے، یہ آیتوں کو کہتے ہیں۔ تو پیغمبر کی حدیثیں اللہ ان کو آیات اللہ فرماتے ہیں۔ سمجھ لو بات کو ذرا، بس بے شک یہ تکذیب نہیں کرتے آپ کی، لیکن ظالم لوگ خدائی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو حدیث کا منکر، قرآن کا منکر۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً تکذیب کی گئی پیغمبروں کی آپ سے پہلے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، بس انہوں نے صبر کیا اس تکذیب پر۔ وَأُوذُوا، اور وہ ستائے گئے۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ آ گئی ان کے ہماری مدد۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، کوئی بدل نہیں سکتا اللہ کے فیصلوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آ چکی آپ کے پاس خبر پیغمبروں کی۔ بہت انبیاء کے واقعات آئے،
کہ قوموں نے کیسے کیسے تہذیب کی، ضائع پہنچائی. اس کو ہم کہتے ہیں التسلی، التسلیہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بواقعات المرسلین السالفین، گزشتہ پیغمبروں کے واقعات سے تسلی. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر گراں گزرتا ہو آپ کو ان کا منہ موڑنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، بس اگر ہو سکے آپ سے کہ تلاش کر لے ان کے لیے سرنگ زمین میں، او سلما فی السماء، یا زینہ آسمان کی طرف، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، بس لے آئے ان کو آیت. انہوں نے کہا پہاڑ ہٹائے، زمین ہموار کرے، آپ سے باغات ہو، آپ کے پاس خزانے ہو، نوکر چاکر ہو. بمقتضائے بشریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ یہ کچھ مطالبات ہے، اگر یہ مان ہی لیے جائے تو یہ سب مسلمان ہو جائیں. اس پر اللہ نے پیغمبر کو تنبیہ فرمائی کہ اس طرح نہ سوچا کرے کہ جو یہ کہے وہ ہوگا، یہ کوئی میری خدائی میں شریک نہیں، ان کو میں ایسا پکڑ کے پھینک دوں گا کہ یاد رکھیں. اور آپ تو ان کے لیے اتنے فکر مند ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں سرنگ کر کے ان کا مطالبہ پورا کرے، یا آسمان کو زینے لگا کے چڑھ کے ان کا مطالبہ، یہ آپ کی فکر ہے، آپ کی ہمدردی ہے. لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر چاہتا اللہ تو اکٹھے کر دیتا ان کو ہدایت پر. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس آپ مت بنیے غیر بردبار لوگوں میں سے. سب لوگ مسلمان ہو جائیں، سب لوگ مسلمان ہو جائیں. کیا مطلب ہے؟ یارا فلاں شخص مر گیا کفر پر، اس کے بعد ایک تبلیغ رو رہا ہے، چیاں 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 چیاں. کیوں؟ یار اس کو پیغام نہیں پہنچا، وہ کینان کو پیغام نہیں پہنچا تھا جو ڈوب گیا نوح علیہ السلام کے ساتھ میں، اور وہ آزر کو پیغام نہیں پہنچا تھا جس سے بجو بنایا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا، جن کا خاتمہ کفر پر لکھا ہے وہ کافر گزریں گے دنیا سے. اس میں زیادہ باتیں نہ کرو. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، یہ ٹھیک. یہ مت کہو کہ اگر ایمان کا پیغام پہنچ جاتا تو وہ بچ جاتا، یہ غلط طریقہ ہے. مسلم میں ہے ابن عمر کہتے جو لوگ ایسے ہیں وہ مریض ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، وہ مر جائیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرو. وہ قدریت حاضر لوگ قضاء و قدر کے منکر ہے، خطرہ ہے. یوں کہو کہ ہماری طرف سے ہماری محنت میں کمی ہے، یہ ٹھیک بات ہے. انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو احکام سنتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اٹھائے گا اللہ. ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف واپس ہوں گے. وقالوا، یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری جاتی پیغمبر پر ایک خاص نشانی رب کے یہاں سے. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، آپ فرمائیے بے شک اللہ قادر ہے کہ اتارے نشانی. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے. وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی مخلوق زمین میں. ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ پرندہ جو اڑ رہا ہو دونوں بازو سے. الا امم امثالکم، مگر یہ امتیں ہیں تمہاری جیسی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کمی نہیں کی ہے لوح محفوظ میں بالکل. یہ پرندے ان میں بھی امتیں ہیں، یہ حیوانات ان میں بھی امتیں ہیں. تو یا تو یہ مراد ہے کہ دنیا کے نظام میں اللہ نے ان کو بھی پابند کیا ہے. الا امم امثالکم، امت کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں ایک پرندہ پیغمبر ہو اور گیدڑوں میں ایک گیدڑ پیغمبر ہو، یہ ضروری نہیں ہے. امم امثالکم، جیسے تم کائنات تو مخلوقات، وہی مخلوقات درد و غم رکھتے ہیں، رشتے اور نسل رکھتے ہیں، اللہ کے حضور روتے ہیں. بخاری شریف میں ہے ایک پیغمبر نے امت کو تقریر کی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، چلو استسقاء کرتے ہیں. پیغمبر اور قوم شہر سے باہر نکلے. اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ پیغمبر آپ سے پہلے ایک چینٹی نے اپنی قوم کو جمع کر کے دعائے استسقاء مانگی اور میری اس سے بات ہو گئی ہے، اب آپ جائے واپس تو فیصلہ ہوگی بارش. الا امم امثالکم. اللہ اکبر. کہتے ہیں ظلم کتے اور بلے کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، اس کا بھی رب ہے، وہ پوچھ لے گا آپ سے. اب بخاری میں ہے کہ ایک چینٹی نے نبی کو کاٹا،
تو نبی بڑے کریم رحیم ہوتے ہیں کہ جب مجھے کاٹا تو اوروں کو بھی کاٹے گی، انہوں نے اس کے بل پر آگ لگائی اور جلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرصت نملۃ واحرقت امۃ تسبح اللہ، آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، آپ نے ایک پوری امت ہلاک کر ڈالی، اس میں میری تسبیح کرنے والے تھے۔ یہ کیا کیا ہے آپ؟ ایک چونٹی کے لیے نبی کو تبلیغ ہو رہی۔ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کمی نہیں کی لوح محفوظ میں کچھ بھی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر رب کی طرف یہ جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہماری آیتوں کی، صم بہرے ہیں وبکم گونگے ہیں، فی الظلمات بالکل تاریکی میں ڈوبے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، جس کو چاہے اللہ بہرا کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کو چاہے کر دے سیدھے راستے پر۔ قل ارائیتکم، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو، یہ تو گورا کا نا دیو خبر کو مطلب ہونے گورا کا نا، گورا مطلب جس طرح کی نہیں آئے گا خبر ہو۔ ہاں عبدالرزاق سنگین تھا، یہ مودودی مفتی ہوگا، بولتا ہے مفتی محمد یوسف بنیادی، تو ادھرے گا نا، وہ نہیں ہوتا ہے دعوے دعوے ادھرے گا وقتوں کو ادھرے گا نا خبر ہو رہا کیف اتباع۔ قل ارائیتکم، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آئے تم پر قیامت، اغیر اللہ تدعون، کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ اس اللہ کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، پس دور کر دے گا جو تم پکارتے ہو، انشاء اگر وہ چاہے، وتنسون ما تشرکون، اور بھول جاؤ گے جو تم شرک کرتے تھے۔ قیامت کے دن تو سب بھولیں گے، قیامت کے دن تو مشرکوں کا مجال نہیں ہوگا کہ اپنے معبودان باطلہ کا نام لیں۔